أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ جمعہ پر اللہ کی خاص صفت کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی کے متعلق چند باتیں گوش گزار کی تھیں۔ آج بھی اسی موضوع کو کوشش کرتے ہیں، تھوڑا واضح کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں نے عرض کیا، آپ جانتے بھی ہیں کہ عقیدہ بنیاد ہے۔ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں اس وقت تک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم الحمدللہ عقائد کی بحث چند جمعوں سے شروع کر چکے ہیں۔ اللہ مین عقائد کے متعلق صحیح گفتگو کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، کسی کے ساتھ ضد نہیں، کسی کے ساتھ مقابلہ، تقابل، جھگڑا، رولا، فساد، یہ سوچ بھی نہیں ہے۔ صرف معروضات اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ کسی پر طنز کرنا بھی مقصود نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا، کسی واقعے کا یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے معاشرے میں معروف ہو، اس کا اگر نام لیا جاتا ہے تو بطور مثال پیش کی جاتی ہے، ان کو ٹارچر کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ باقی ہدایت دینا وہ میرے بس میں بھی نہیں، آپ کے بس میں بھی نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہدایت کی چابیاں صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہمارا کام ہے آواز لگا دینا، ہمارا کام ہے حق بات کو پہنچا دینا۔ آگے قسمت کی بات ہے، کسی کے مقدر میں ہدایت ہے، کسی کے مقدر میں نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بھائیو، مین عقیدہ جو پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سارے انسانوں میں سے سب سے افضل انسان اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ سارے انسانوں میں سے سب سے افضل جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے رسول اور نبی ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی جو افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کے بے شمار واقعات قرآن و سنت میں مذکور ہیں، جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے بھی، انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام بھی اللہ کے سامنے مجبور تھے، اور سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وہ بھی اختیار نہیں رکھتے کہ فلی اختیار رکھتے ہوں، ایسا ان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اگر ان کے بس میں یہ معاملہ ہوتا کہ وہ اختیار رکھتے ہوتے تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قابیل تھا وہ غلطی پر تھا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اگر یہ اختیار آدم علیہ السلام کے پاس ہوتے جو سارے انسانوں کے ابا جی ہیں، تو اپنے بیٹے حابیل کو کبھی قتل نہ ہونے دیتے اور اپنے بیٹے قابیل سے یہ کبھی غلط کام سرزد نہ ہونے دیتے۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اگر آدم علیہ السلام کے پاس ہوتے تو ان کا یہ نقصان کبھی نہ ہوتا۔
اگر ہدایت دینے کا اختیار اگر حضرت نوح علیہ السلام جن کو ثانی ابو البشر کہا جاتا ہے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کی قسم ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا کنعان بیٹا پانی میں غرق کیا گیا اور وہ مجبور ہو کر اللہ سے دعا تو مانگتے رہے پر اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے۔ بھائیو، اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن نے واقعہ کھول کے بیان کیا ہے اور اس حد تک اللہ نے فرما دیا، میرے پیغمبر، اے میرے نوح پیغمبر، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ میرے پیغمبر یا نوح انہ لیس من اہلک، ٹھیک ہے یہ تیرا صلبی بیٹا ہے، تیرا حقیقی بیٹا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ تیری اہل سے خارج کر دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو تیری اہل میں شامل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ غلط ہے، یہ مشرکانہ عقائد پر اس کی سوچ اور اس کا عقیدہ مشرکانہ تھا۔ اور پھر فرمایا میرے پیغمبر انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی، توجہ سے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ میرے پیغمبر اے سوال تو نے دوبارہ کبھی نہیں کرنا، اے سوال فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ سوال تو نے کبھی نہیں کرنا کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا ہے، لہذا میرے پیغمبر آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ بھائیو، اگر نوح علیہ السلام کے پاس فلی اختیارات ہوتے جو اللہ کے اولو العزم نبیوں میں سے ہیں تو میرے بھائیو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کبھی تباہ نہ ہونے دیتے۔ بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا کہ سنو لوگو، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ توجہ سے میرے بھائیو، 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت تحریم ہے۔ آیت نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں بھائیو، گھروں میں جا کے دیکھیے گا اللہ نے کیا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے کس چیز کی؟ مثلا للذین کفروا، ان کافروں کی مثال دیتا ہے۔ امرأت نوح، فرمایا ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، پھر فرمایا وامرأت لوط، اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی۔ دونوں عورتیں نبیوں کے تابع تھیں، نبیوں کے نکاح میں تھیں، اللہ کے نبیوں کے گھروں کے اندر ان کی زوجیت میں تھیں۔ اللہ نے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ان دونوں عورتوں کے خاوند تو بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ پھر فرمایا فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے عقیدہ غلط اختیار کیا، شرک کیا، توحید کے معاملے میں ان دونوں عورتیں نے خیانت کی۔ اور پھر فرمایا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں عورتوں کو، نوح پیغمبر کی بیوی، لوط پیغمبر کی بیوی، ان دونوں عورتوں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکا۔ یہ آیت نمبر گھروں میں جا کے دیکھیے گا، آیت نمبر 10، سورت کا نام سورت تحریم، 28واں پارہ، آخری رکوع ہے۔ گھروں میں دیکھیے گا میرے بھائیوں، ہمارا دعویٰ ہے اور الحمدللہ قرآن و سنت کے عین مطابق یہ دعویٰ ہے، ہر چیز پر ہر وقت ہر قسم کا اختیار رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی نبی ہو، جو کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی بڑا چھوٹا ہو، بھائیو اللہ کی قسم اس کو اختیار نہیں ہوتا۔ اگر اختیار ہوتا تو آج تک وہ نبیوں پر کبھی اللہ کا موت کا فیصلہ نافذ نہ ہوتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کو موت دی، موت کا فیصلہ ان پہ نافذ کیا۔ اگر ان کا اختیار ہوتا تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے، اور نبی تو نبی کے علاوہ باقی کوئی کسی انسان کے اختیار میں ہوتا تو میرے بھائیوں وہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا، لیکن کوئی
کوئی نہ بچا سکا لوگوں کے، بزرگوں کی، علماء کی، پیروں کی، مرشدوں کی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ان کو میڈیا پر بڑا عجیب و غریب کر کے پیش کیا جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ یہ دوسرا خدا ہے، ایسے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا، اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی پر کبھی موت نہ آتی، ان کی بیوی کبھی بیوہ نہ ہوتی، ان کے بچے کبھی یتیم نہ ہوتے، ان کا مال کبھی وراثت میں تقسیم نہ ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء اللہ، اور پھر امتوں میں سب سے بڑے اولیاء اللہ کے نبی کے اصحاب ہوتے ہیں۔ جب اصحاب کو جا کر نظر دوڑاؤ، 1.25 لاکھ کے قریب ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، باقی جتنے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں ان کے بھی مختلف تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی قسم ولیوں کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے تو سب سے بڑے ولی صحابہ ہوتے ہیں۔ ان صحابہ کو کبھی تکلیف نہ ہوتی، ان صحابہ کو کبھی پریشانی نہ آتی۔ صحابی کبھی، حضرت حمزہ کبھی شہید نہ ہوتا، حضرت عمر کبھی مسلح پہ شہید نہ ہوتا، حضرت عثمان کبھی مظلومیت کے ساتھ 40 دن تک پیاسا رہ کے شہید نہ ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے راستے پر اس ظالم نے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اگر کسی کے اختیار میں کچھ ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرتے، اپنے مال کی حفاظت کرتے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے، بعد میں تیرا میرا نمبر آتا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ کا ہر وقت ہر اعتبار سے اختیار ہے تو صرف کس کے پاس ہے بھائیو؟ ایک اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی آپ کو یوں کوئی مثال دے کر کہے جی او جی نہیں فلانا دیہات تے فلانی شے ہے، فلانا دیہات تے فلانی شے ہے، فلانے مزار تے جاؤ تو فلاں مل جاتا ہے، فلاں قبر پہ جاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں بت کے سامنے جھکو تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں ستارہ نکلے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں اپنے چھت پر ہانڈی الٹی کر کے رکھو تو نظر نہیں لگتی، گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ دو تو نظر نہیں لگتی، فلاں کر دو تو یوں نہیں ہوتا۔ یہ ٹوٹلی بدشگونیاں ہیں، یہ ٹوٹلی طور پر ہندوؤں کا کلچر ہے جو کلمہ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں آج کل رچا بسا ہوا ہے۔ اس کو دیکھو تو صحیح، رب العالمین کو چھوڑ کر رب کی مخلوق سے یہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے بھائیو، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے قرآن نے دعویٰ کیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس قرآن کے عقیدے سے کیسے ہٹ جائیں؟ ہم اس قرآن کے عقیدے کو کیسے چھوڑیں؟ ہم تو صرف دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں گے، اللہ کا واسطہ ہے اس قرآن پہ آ جاؤ۔ یہ قرآن میرے تیرے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے ابتدا کے اندر بھی، پہلی آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور لوگو اس کتاب میں کوئی شک نہ کرنا، اس میں کوئی عیب ریب شک غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ ایک اٹل فیصلہ کن کتاب ہے۔ اور اللہ بھیجی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہم نے ان لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجی ہے جو ہدایت کے متلاشی ہوں، جن کے دل میں طلب ہو کہ یار مجھے اللہ ہدایت دے دے، مجھے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، اس کے مطابق عقیدہ بنائے، اس کے مطابق نظریات کو بنائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر ندا لگائی تھی، آواز لگائی تھی، اس وقت کس بات کی ندا لگائی تھی؟ کس بات کی صدا لگائی تھی؟ کیا کہا تھا؟ اور مکہ والوں اللہ کو مان لو؟ نہیں، مکہ والے پہلے اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو نہیں منوانا چاہتے تھے، بس صرف اللہ کو مان لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں تھا ایسے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ یاد رکھو، مشرک ہوتا ہی وہ ہے، توجہ سے، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو شریک کرے، کس کے اندر؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو، وہی مشرک ہوتا ہے۔ جو سرے سے اللہ کو نہ مانے وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی فلی کافر ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو شریک کرے کس میں؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔
ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ مشرک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ والی صفات کسی اور میں بھی پھر مانتا ہے، تب جا کے وہ مشرک بن کے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، یہ جو اللہ کی صفت ہے، یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ مختار کل ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اس میں اور کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے قرآن سے آپ کو حوالے دیے تھے، آپ چند ایک حوالے اور پیش کرتا ہوں، چند ایک حدیثیں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا سمجھیے گا، آپ غور کیجئے گا اور اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے گا تاکہ ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں۔ جب عقائد ٹھیک ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہمارا وزن بڑھ جائے گا، وزن اور ہماری قیمت اللہ کی نظر میں بڑھ جائے گی، پھر ہماری اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر سردی لگے گی اللہ اس پر بھی گناہ معاف کر دے گا، پھر گرمی لگے گی اللہ اس پر بھی خطائیں معاف کر دے گا، پاؤں میں کانٹا چبھے گا اس پر بھی اللہ خطائیں معاف کر دے گا، تھوڑی سی رات گزاری اللہ کے راستے میں اللہ اس پر بھی بیڑے پار کر دے گا۔ لیکن عقیدہ نہ ہوا، اگر عقیدہ اور نظریہ صحیح نہ ہوا تو میرے بھائیوں لاکھ آپ کروڑوں عبادتیں کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو مختار کل ماننا اور ساری مخلوقات کو اللہ کے دربار کا محتاج ماننا، یہ عقیدہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ توجہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، او انسانو، الناس کا معنی انسانو، الناس، یا ایھا الناس، او انسانو، تم تمام کے تمام، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری بندے تک، تم سارے کے سارے انسان سن لو، لوگو سن لو انسانوں، تم سب کے سب الفقراء، فقیر کی جمع فقراء، ٹھیک ہے، فرمایا تم سب کے سب الفقراء، سارے کے سارے فقیروں، سارے کے سارے محتاجوں، سارے کے سارے مجبوروں، سارے کے سارے اللہ کے در اللہ، سارے کے سارے مانگتوں، سارے کے سارے سوالیوں۔ کس چیز کے سوالیوں؟ کس چیز کے مانگتوں؟ کس ذات کے تم محتاج ہو؟ کس ذات کے تم فقیر ہو؟ اللہ نے فرمایا او لوگو، تم نبی ہو تب بھی اللہ کے دربار کے محتاج، اللہ مختار کل، اختیار والی ذات اللہ کی، تم صحابی ہو تب بھی اللہ کے دربار کے محتاج، اختیارات کا مالک صرف اللہ، تم ولی ہو، تم سارے عام انسان ہو، عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کافر ہو یا کوئی مسلمان ہو، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، اللہ کے دربار کے محتاج ہو، اللہ کے دربار کے مانگت ہو، اور پھر وہ مرضیوں کا مالک، پھر وہ اپنی مرضی کا بادشاہ، پھر وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق وہ تمہارا سوال کیا پورا کر دے، نہ چاہے تو پوری زندگی رلاتا رہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ مختار کل ہے، اس کی مرضی آئے 86 سال تک ابراہیم خلیل اللہ کو رلاتا رہے، پتر دے دے اللہ، بیٹا دے دے، اللہ نہ دینا چاہے 86 سال تک نہ دے تو ابراہیم جیسا خلیل پیغمبر مجبور ہو کے مانگ تو سکتا ہے، پر اللہ والے اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے نا۔ اور میرے بھائیوں، اگر اللہ مرضیوں کا بادشاہ ہے، پوری زندگی
शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगता रहे, अल्लाह बेटा ना दे, वो मर्जियों का बादशाह। 2 बेटियां दे दी शुएब पैगंबर को, लेकिन बेटा ना दिया। क्यों? बेटा देने का अख्तियार किसके पास है? अल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर आए और उनके पास उनकी भांजी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घर के अंदर मौजूद है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उसके पास गए और देखा तो रंगारंग के फल फ्रूट पड़े हुए हैं, फरमाने लगे अन्ना लक आदा, ए बेटा ये फ्रूट तो मौसम भी नहीं है इन फ्रूटों का, और तेरे पास कहाँ से फ्रूट आ गए? ये फल फ्रूट कहाँ से आ गए? आगे से हजरत मरियम कहती हैं हुवा मिन इंदिल्लाह, ए मामू जी ये सारे के सारे फ्रूट फल फ्रूट मुझे अल्लाह ने अता किए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अपनी भांजी को देखा कि इसके पास बेमौसम फल है, फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया फनादतुल मलाइका, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिल मिहराब। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फहुनालिका दा ज़करिया रब्बा काला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरी भांजी के पास रंगारंग के फ्रूट आए पड़े हैं, बेमौसमा फल आया पड़ा है, मेहराब के अंदर खड़े हो गए और अल्लाह से कहने लगे ओ मरियम को बेमौसम फल देने वाले, अब मैं 120 साल का हो गया और मेरा भी औलाद का मौसम ख़त्म हो गया, और अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो ज़करिया को बेमौसमी औलाद भी अता कर सकता है। और फिर फरमाते हैं इन्नका ए रब्बे करीमा समीउद दुआ, अल्लाह मेरा यकीन है दुआओं का सुनने वाला अल्लाह तू है, मैं तेरा नबी हूँ, औलाद नहीं है, मैं मेरे अख्तियार में औलाद नहीं, औलाद देने ना देने का अख्तियार तेरे पास, इसलिए अल्लाह पाका मैं तुझसे मांग रहा हूँ मेहरबानी फरमा और मुझे भी औलाद वाली नेमत अता फरमा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फनादतहुल मलाइका व हुवा युसल्ली फिल मिहराब। मेहराब के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अभी दुआ मांग रहे हैं, देने का अख्तियार इस्तेमाल अल्लाह ने किया, फौरन फरिश्ता भेज दिया और फरमाया इत्थे खड़े खड़े मेरे ज़करिया पैगंबर नो जाके मैं अल्लाह दी तरफों मुबारक दे दियो। जाओ फरिश्तों, मेरा नबी मुसल्ले पे खड़ा है मेहराब के अंदर और मुझसे बेटा मांग रहा है। 120 साल तक अल्लाह ने अख्तियार इस्तेमाल किया ना देने का तो कोई दे ना सका। 120 साल की उम्र में जब मौसम ही ख़त्म हो गया ना औलाद का, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने अख्तियार इस्तेमाल किया, 120 साल की उम्र में उसे बेटा अता फरमा दिया। ये अल्लाह की मर्जी है ना। इसलिए भाइयों ये अकीदा पुख्ता कर लो कि हर चीज़ का हर वक़्त हर एतबार से अख्तियार रखने वाली ज़ात है तो किसकी? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद का मैदान है, ग़ज़वा ओहद का मौका है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ये जो 50 बंदे खड़े हैं और फलां दरे पे खड़े हो जाओ, चोटी के साथ दरा है, ऊंची जगह है, वहाँ पे खड़े हो जाओ
اور فرمایا تم ادھر ہی ٹھہرے رہو، ہم جنگ کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ، جنگ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کا کرنا مسلمان غالب آ گئے اور کفار مغلوب ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، کافر بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا کہ وہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ اس لیے تھا کہ جنگ کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ حکمت کے طور پر ہمیں کھڑا کیا۔ اب جنگ تو جیت گئے، جنگ جیت گئے، مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ حکم ہم نے پورا کر لیا۔ ان کی سوچ میں یہ آیا کہ بس بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، حکم پورا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ درہ اوپر سے خالی ہو گیا، وہ پیچھے سے پھر کر لشکر لے کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور اللہ کی قسم حیران ہو جاؤ گے، اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے ہوش و حواس بھی اڑ گئے۔ پیچھے سے اچانک حملہ، بندہ بے فکر ہوئے تے فوج آ کے حملہ کر دے پیچھے تو بندے دے لازمی گلے ہوش رل لینا، ان کے ہوش بھی ٹل گئے، پریشان ہو گئے اور ایسے بھگدڑ مچ گئی، کوئی کدھر ہو گیا کوئی کدھر ہو گیا، سنبھل رہے ہیں، سنبھل بھی نہیں رہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا، وہ ظالم اللہ کے پاک پیغمبر کے قریب آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جو ساری کے ساری کائنات سے افضل ہے، ان کے قریب آ گئے اللہ کے پاک پیغمبر کے، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام پر حملے کی کوشش کی، کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ توجہ، اور جیرا اختیار رکھن والا ہوئے اور جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، اللہ کی قسم ہے سب سے پہلا اختیار تو اس کے پاس یہ ہوگا وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے، ہوگا نا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر اسی گھمسان کی لڑائی کے اندر ایک گڑھے کے اندر جا کے گر گئے۔ پھر صحابہ کرام میں سے چند ایک صحابہ نے سہارا دیا، ہاتھ پکڑوایا اور اللہ کے پاک پیغمبر باہر نکل کے آئے۔ اور لوگوں سن لو، اللہ کی قسم ہے اگر یہ اختیارات ہمارے نبی کے پاس ہوتے کبھی اپنا دانت شہید نہ کرواتے۔ 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کا اختیار ہوتا تو کبھی غزوہ احد کے موقع پر یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ ایسی بات ہے نا، ہیں؟ اچھا جی، ایک بات اور سمجھو ذرا، توجہ کرنی ہے۔ اختیارات ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے سارے اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اگلی بات سمجھو ذرا، توجہ سے سنیے، ایک بات میں ثابت کر رہا ہوں اس واقعے سے۔ ہمارا عقیدہ ہے، جو ابھی بات کر رہا ہوں توجہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ دن قیامت کے اللہ کے پاک پیغمبر شفاعت فرمائیں گے، ہے عقیدہ ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ کئی ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ کے پاک پیغمبر کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور کئی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے، اللہ ساری امت کو نصیب فرمائے دے، ٹھیک ہے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہم تو صرف حق بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب توجہ سے سننا، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دن قیامت کے شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش، ٹھیک ہے، اور میرے نبی نے اس سفارش کی کوئی تھوڑا سا خاکہ امت کو بتایا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑوں گا،
اور سجدے میں سر رکھوں گا اور رو رو کر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے ارفع راسک، میرے پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفع تو شفع، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور پھر سل توتا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ لمبی چوڑی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپ کے کانوں سے گزری ہوگی یہ بات۔ اللہ کے نبی اس طرح سفارش کریں گے، اللہ سے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا، ہاں بھائی بتا میرے پیغمبر کیا چاہتے ہیں آپ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے سفارش پر، لیکن اگلی بات توجہ سے سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختار کل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس اختیارات ہوتے، کلی اختیارات ہوتے ہیں، تو یاد رکھو وہ بندے ان تمام حدیثوں کے منکر بن جاتے ہیں جو سفارش اور شفاعت والی حدیثیں ہیں۔ کیوں؟ جو مختار کل ہوتا ہے اس کو سفارش نہیں کرنی پڑتی۔ گل سمجھو ذرا، یہ مسجد ہے یا کوئی ادارہ ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی محکمہ ہے، اس کا جو چیف ہے ایگزیکٹو جو بھی ہے اس کا، وہ اپنے ملازمین سے سفارش کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ کیوں؟ ملازمین کو کیا سفارش کرے؟ ملازمین کو تو آرڈر کرنا ہے، لیکن ملازمین جو ہیں وہ اپنے وڈیرے کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو بذریعہ سفارش کریں گے نا، ہے؟ اسی طرح یاد رکھو میرے بھائیو، اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ مختار کل ہیں، تو پھر یاد رکھو یہ جو شفاعت کی جتنی حدیثیں ہیں ان کا انکار لازم آتا ہے۔ اور یاد رکھو جو مختار کل ہوتا ہے اس کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آرڈر کرتا ہے یوں کر دو، کیونکہ اختیارات ہیں اس کے پاس، ان کو جنت میں بھیج دو، ان کو جہنم میں بھیج دو، ان کو یوں کر دو، ان کا یوں پاسا پلٹ دو، یوں کر دو، وہ کر دو۔ لیکن میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہر سننے والے کا ایمان ہے کہ دن قیامت کے رسول اللہ سفارش کریں گے۔ کس سے؟ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پاس فلی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ سے سفارش اس بات کی کریں گے، اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر، یہ اختیارات نہیں استعمال ہو رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں درخواست پیش کر رہے ہیں، اور جو درخواست پیش کرے، جو سفارشات پیش کرے، جو اپلیکیشن پیش کرے، بھائیو وہ اختیارات والا نہیں ہوتا، اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جس کو اختیار، جس کے سامنے اپلیکیشن دی جاتی ہے، جس کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، جس کے سامنے عرضی پیش کی جاتی ہے، وہ ذات اختیار والی ہوتی ہے، اور پیش کرنے والا کبھی مختار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد رکھو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام کی تمام اختیارات کی مالک ہے، نبیوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ولیوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور کسی شخص کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کا پھر میں آپ کو یہ دلائل دے کے بیٹھا ہوں کہ بھائیو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر اختیارات رسول اللہ کے پاس ہوتے تو پھر دن قیامت کے رسول اللہ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کوئی بندہ رسول اللہ کو مختار کل مانتا ہے تو پھر کہ وہ نبی علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت والی حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زبانی طور پہ انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے جی نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، لہذا دن قیامت کے جو مرضی ہے کر دیں گے، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بخاری کی حدیثیں ہیں، دیگر احادیث کی کتب میں احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ سفارش کریں گے۔ سفارش وہی کرتا ہے جو مختار کل کے سامنے مجبور ہو، جو آرڈر کرنے والا مختار کل ہو، اس کو سفارشوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے ذہن میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی جو جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے دربار کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور تمام چیزوں پر اختیار کس ذات کا ہے جی؟ اللہ کی ذات کا ہے۔ کسی کو نفع دے، کسی کو نقصان دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، کسی کو بیماریاں دے، کسی کو صحت دے، کسی کو ہنسائے، کسی کو رلائے، کسی کو خوشیاں دے، کسی کو غمیاں دے، کسی کو عزتیں دے، کسی کو ذلتیں دے۔ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔
اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، میرے پیغمبر اعلان کر، قل او تانوں گل یاد ہوئے تو میں تو نہیں گل دسی آئی، قرآن دے اندر قل اتھے آندا ہے جتھے بڑی خاص گل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا قل اے میرے پاک پیغمبر آکھ دیو انہوں اعلان کر کے، ان کو سنا دو اعلان کر کے، کون سی بات؟ اللہم اے اللہ پاکا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کل اے میرے پیغمبر اعلان کر کے ان کو بتا دے، کیا بات؟ کہ میں محمد یہ کہہ رہا ہوں اللہم، کیا مانا؟ اے اللہ، اللہ مدد کے بنا، اے اللہ مالک الملکی، بادشاہوں کا حقیقی بادشاہ تو، ٹھیک ہے؟ تو تل ملکا من تشاء، جسے چاہے تو عارضی بادشاہ عطا فرما دے، وتنزع الملکا ممن تشاء، اللہ جس سے چاہے تو بادشاہت چھین لے، بادشاہت دینے کا اور بادشاہت چھیننے کا اختیار اور کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہی معنی ہے نا اس کا؟ پھر فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت تو جسے چاہے عطا فرما دے۔ کیا مطلب؟ اللہ عزت دینے کا اختیار تیرے پاس ہے۔ پھر فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاکا جس کو تو ذلیل کر دے تیری مرضی۔ کیا مطلب؟ کسی کو ذلیل کرنے کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ پھر فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ ساری بھلائیوں کا، ساری بھلائیاں بِيَدِكَ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ ساری خیریں، ساری بھلائیوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا انکا، اے اللہ پاکا تو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، دسترس رکھنے والا، قابو رکھنے والی ذات تیری ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا قرآن دا۔ ٹائم پورا ہو گیا، مختصر بات خلاصہ سنو۔ میں نے عقیدے کی بات کی ہے کہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ جو پچھلے ہفتے بھی کچھ ذکر کیا تھا، کچھ آج ذکر کیا، کہ ہر چیز پر ہر وقت ہر اعتبار سے اختیار رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی، اللہ کی ذات ہے، اور کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور تو اور رہ گیا، میں آپ کو ایک بات سناؤں، اور تو اور رہ گیا، اللہ کا قرآن ہے، سورت نجم 27واں پارہ، ابتدائی چند آیتیں، 5-6 نمبر غالباً آیت ہوگی، اس کے اندر اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوا، توجہ توجہ، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور تم تو نبیوں کو کہتے ہو مختار کل ہیں، تم کہتے ہو ولی مختار کل ہے، تم کہتے ہو فلاں بزرگ کے پاس سے یہ اختیارات ہیں۔ فرمایا باقی تو باقی رہ گیا، میرے نبی جو سب سے افضل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں سنو۔ میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میرا نبی اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں ہلاتا، وہ وہی زبان مبارک ہلاتا ہے جو اللہ اس پر وحی کرتا ہے۔ حوالہ نہ ہو میں جرمانہ دوں گا۔ سورت نجم اور 27واں پارہ ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا یہ آیت نمبر ہے میرے بھائیو 3-4 نمبر آیا 3 اور 4 یہ پارہ نمبر 27 سورۃ نجم فرمایا تم تو کہتے ہو فلاں پتر دیتے ہیں ٹکر دیتے ہیں کشتیاں پار لگا دیتے ہیں فلاں بیڑے پار کر دیتے ہیں فلاں نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں اوے تم تو بڑے بڑے اختیارات لوگوں میں تسلیم کرتے ہو لیکن سنو ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ساری کائنات سے افضل ہے ان کا حال اللہ بیان فرما رہا ہے فرمایا اپنی مرضی سے وہ زبان سے کلام بھی نہیں کرتا وہی کلام کرتا ہے جو مختار کل چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن گواہ ہے تو جب نبی پاک اس حد تک اللہ کے سامنے مجبور ہیں باقی تمام انبیاء بھی مجبور ہیں اللہ کی قسم ہے جب نبیوں کا یہ حال ہے تو باقی کون ہے جو اللہ کے سامنے پر مار سکے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں بھائیو اللہ کی ذات کے پاس ہیں جب کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی کہے بھائی نہیں جی فلاں تو اتھے جاؤ تو اے ہو ویندا ہے پیر کھارے والے پانی تے پانی پیون دی دیر ہے جی بات تہاڈی گردے والا مسئلہ ٹھیک ہو ویسے اچھا پتہ کیا شیطان بھی بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے شیطان اب کوئی کہے نا اوے تینوں اتو پانی کے اندر تینوں اتو شفا ملتی ہے اس سے کہا نہیں جی نہیں وہ پانی کے اندر کوئی ایسی کثافتیں موجود ہیں نا ان کے اندر ایسا اللہ نے اثر رکھا ہے ایسا اس کے اندر کوئی چیزیں قدرتی اس کے اندر مکس ہیں کہ وہ پانی پیو تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے میں کہا پوری دنیا تے تھوں پانی تینوں ملا ہے صرف ایک اسی جگہ تے پانی ہے جہدے اندر ایک کثافتہ موجود ہیں اور کہیں نظر نہیں آیا بلکہ سن لو بھائیو یاد رکھو یہ جتنے بھی ایسے مقامات ہوتے ہیں ایسے مقامات توجہ سے سننا بات کو ایسے مقامات جن مقاموں پر لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوں توجہ سے سننا ایسے مقامات جن مقامات پر لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوں وہاں پر اگر کوئی بندہ اس قسم کا یعنی اللہ کے نام پر کوئی چیز دے ہو ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو تو فرمایا وہاں پر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز بھی کھانا حرام ہے یہ قرآن ہے قرآن میں اپنی مرضی نہ آدھا پیا انشاءاللہ عقائد کی بات آئے گی نظر نیاز کا مسئلہ بھی کریں گے میں صرف آخری حوالہ آپ کو دے دوں یہ جی 6واں پارہ ہے جی اور سورۃ مائدہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ذبح اور جو ذبح کیا جائے علی النصب ایسے مقامات پر جہاں پر لوگ غیر اللہ کے نام کی ذبح کرتے ہیں وہاں جا کر کوئی چیز ذبح کی جائے فرمایا وہ چیز بھی اسی طرح حرام ہے جیسے غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے مطلب کیا ہے کہ یہ جو چیز حلال کی جا رہی ہے اللہ کے نام پر اس جگہ پر کیوں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی سوچ یہ کہتی ہے اتھے ذبح کرو اللہ دے نام دی تو ثواب زیادہ ڈیندا ہے اے بزرگ کا تقرب حاصل ہوتا ہے نا ثواب زیادہ ملتا ہے میرے بھائیو قرآن شاہد ہے فرمایا ایسے مقام پر جو چیز بھی ہو اس سے احتیاط ضروری ہے پیر کھارے دا پانی پینا ہے اگر جس کثافتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں بھائیو یاد رکھو وہاں لوگ منتیں مانتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اس لیے وہاں کے پانی میں اگر فی الواقع حقیقت کے اندر بھی ایسی کوئی کثافتیں موجود ہوں پھر بھی اس کا پینا جائز نہیں ہوگا شرعی نقطہ نظر سے کیوں اس لیے کہ وہاں پر یہ کام کرنے سے شرک والے لوگوں کو تقویت ملتی ہے بہرحال کسی چیز کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اختیارات رکھنے والی ذات کون سی ہے جی ایک اللہ کی ہے یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ایک عقیدہ میں نے پہلے بیان کیا ہے علم غیب کے متعلق ٹھیک ہے اور دوسرا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے ہر چیز پر ہر وقت ہر قسم کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں کوئی اللہ کا اس معاملے میں شریک کوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے اللہ قرآن و سنت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے